www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ موافق ماحول میں نہیں ہوتا، اس کی پرورش مخالف فضاؤں میں ہوتی ہے. یہ حق کی دلیل ہے. اور حق دھیرے 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 دھیمے 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 دنیا میں پھیلتا ہے. باطل ایک دم سے پھیلے گا. اسی لیے حق کی مثال قرآن شریف کے اندر جو دی ہے وہ کھجور کے درخت کی دی. کھجور کا درخت بار بار نقل کا جملہ اللہ تعالیٰ لائیں گے قرآن شریف میں. دو وجہ ہے. ایک تو ہے کہ عربوں کو کھجور سے مناسبت تھی، وہاں کھجور کے درخت ہوتے تھے. دوسرا یہ کہ کھجور کا درخت جو ہے باپ جو ہے وہ بوتا اور پوتا، کبھی بیٹا کھا لینے تو ٹھیک ہے ورنہ پوتا کھاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ باپ نے بولا باپ نے ہے کہ نہیں اسے کھا لے اس کا اس کے کھجورے. آہستہ 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 نسل ہوا. حق کی پرورش اللہ تعالیٰ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق والے تھے، تو ان کی جو پرورش ہوئی وہ آخر تک مخالف فضائیں رہی. اسی لیے پھول جو ہوتا ہے وہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ ریشم کے کپڑے میں نہیں ہوتا کہ پھول ریشم کے کپڑے میں ہوگا نا، کہ کانٹے ہوں گے تو اس میں خوشبو اللہ ڈالے گا. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائش ہوئی تو یہ جتنے یہود نصارہ ہے، پہلے یاد رکھنا کہ پہلی شریعتوں کے اندر ستاروں کا علم جائز تھا. علم النجوم جسے کہتے ہیں. اس دور میں بڑے بڑے اس کے ماہرین ہوتے تھے، وہ ستاروں کی چالوں کو دیکھتے تھے. اگر وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد جو ستارہ چلا تو یہود میں سارا وہ ستارہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اب اتنے سال رہ گئے، اب وہ نبی کے آنے کے اتنے سال رہ گئے، اب وہ نبی کے آنے کے اتنے سال رہ گئے. وہ حساب لگاتے تھے جس علم نزول ہمارے شریعت میں آ کر اس کو حرام کر دیا. اس زمانے میں یہ جائز تھا. علم رمل ایک مٹی والا علم ہوتا ہے، علم نجوم وہ جانتے تھے کہ وہ ان چیزوں پر اس کا یعنی ان کا اعتقاد بھی ہوتا تھا، وہ چلتے بھی تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یعنی آنے کے 200 سال رہ گئے تو ان یہود نصارہ نے یہ طے کر دیا کہ بس اب جہاں یہ آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، وہی پڑاؤ ڈال دیں.
تاکہ وہ آئیں گے تو ہم ان کا یا تو ساتھ دیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے. دونوں چیزیں ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کی قصوں کا بہت تذکرہ کیا ہے, بہت تذکرہ کیا ہے. یا یہ الذین آمنوا جو ہم کم کہا ہے, ان کی قصے بہت بیان کی ہے بار 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 بار. یہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل, وہ تاریخ اس امت کو بتائی ہے کہ دیکھو. اور آخر میں جملہ کا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جو لوگ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. کہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, پھر رحمت نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ دل ٹیڑھے ہو گئے. ان کو خالی ایک ہی اس کا اللہ کو نہیں مانتے کی وہ بات نہیں ہے. یہودی کالونی ہو یا سوئٹزرلینڈ کی کالونی ہو, یہ سوئس کراس ہو, یہ جتنے بھی ہے, کسی دن میں سمجھاؤں گا کہ کیا فرقہ ہے. یہ اس میں سب سے آسان جو نرم فرقہ ہے یہ سوئٹزرلینڈ والی. اس لیے وہاں لوگ اسلام سے قبول کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کھڑا ہے وہاں دیکھو کہ وہاں سے کارگزاری آتی ہے ہمارے پاس میں بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں, چلتے چلتے وہاں سے مسلمان ہوتے ہیں. یہ نرم پہلو ہے. یہ اللہ کو بھی ماننے کی بات نہیں ہے. اس کا خالی ایک ہی اس کا کہ سارے نبی ہمارے خاندان میں آئے. یہ آخری بڑا نبی, بڑا حق والا, ایک دم انٹرنیشنل آدمی, یہ قریشی میں سے چلا گیا. اور کیسے قریشی میں ہے وہ بھی اسی جگہ پر جگہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں جہاں ظاہری سے وہ ضرورت کچھ نہیں. وہاں کیسے چلا گیا؟ یہ انہیں اسکال رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ تو میری بہن ہے. یہ اللہ جواب دیتے تھے میری بہن ہے. جس کو چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں پیدا کروں, اور جس کو چاہوں جو چاہوں میں کام دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ یہودی عورتیں جو تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہ کر لوگوں کی پریشانیوں کو پڑھتی تھی. اتنی ماہر تھی یہودی لڑکیاں یہ پڑھتی تھی کہ جہاں وہ نبی آنے والا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ یہی بنی اس کا باپ ہوگا. چنانچہ کہ وہ دل جادوگر تھی جو بہت علم نجوم کی ماہر تھی, وہ حرم شریف اس میں کعبہ جو تو قرآن وہ متمرد جگہ ہے, مشرکین کی ہر پارٹی میں جگہ تھی. سب قوم اس کو اچھا سمجھتے تھے اسے کہ یہ اچھی جگہ ہے. تو لوگ آپ پاؤ ڈالتے تھے. مسابت للناس قرآن شریف میں کہا گیا تو لوگوں کی ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے, لوگوں کے آنے کی بھی جگہ ہے, لوگوں کا دل بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو, جب حضور کے والد گزرتے کہتے ہیں بھائی مجھ سے شادی کر لیں. یہ روایت تاریخ کی روایت میں لکھا ہے مجھ سے شادی کر لیں. تو کہتے کہ نہیں, تو روزانہ وہ دعوت دے شادی کرنی کی, زنا کرنی کی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب علماء نے لکھا ہے جو حضور سے لے کر قیامت تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا ہے, نہ مردوں نہ عورتوں نے. اتنا پاکی کا نسب پاکستان, اور کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے. اتنا پاکی کا خون چلا آ رہا ہے اوپر سے لے کر. کتنا پاکی کا کسی مرد نے کسی عورت کو جو نسل چلتے چلتے عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں ایسا نسل چلتی ہے تو اوپر تک. تو کسی نے بھی ظلم نہیں کیا, کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا, کسی نے بھی ظلم نہیں کیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نسل چلتے 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 اوپر جو ہے کچھ نامناسب حالات بھی آئے ہیں ان نسلوں کے اوپر. کبھی کسی کو مال ملا, کسی کو نہیں ملا, تو سچے نہیں آ گیا, کیا آ گیا.
تو عبداللہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ گزرتے تو وہ یہودی عورت روزانہ کہتے ہیں مجھ سے شادی کر لے، تو مجھ سے شادی کر لے. تو عبداللہ کہتے کہ میرے ابا میرے گھر والے یہ میرا رشتہ طے کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور صحبت ہو گئی، پھر عبداللہ گزرے، وہ یہودین جو ہے وہ خاموش رہی. یہ خود بولے یہ آج تو بولتی نہیں، یہ وہ جو تیری پیشانی پر نور تھا وہ کسی کو پیٹ میں چلا گیا. تیری پیشانی پر جو نور تھا وہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا. اتنا جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کیا نبی جی یہ تو آپ کو اتنا جانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. کیا حق ہے اتنا جانتے تھے کہ آپ کی آمد کا انتظار پہلے سے کرتے تھے. آسرا سے کبھی پیدائش ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ کی آمد کا 100 سال سے مکہ میں پڑے ہوئے تھے ان کی فیملیاں، اور یہ آئے تھے یمن سے، یمن سے آئے تھے اور یہاں مکہ مکرمہ میں کچھ رہے، کچھ مدینہ منورہ میں چلے گئے. لیکن یہ دونوں جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی جگہ تھی، کلیدی جگہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اب جب وہ ستارہ یہ چلنے لگا تو دیکھتے رہتے تھے. جب انہیں پتا چلا کبھی اب جو ہے بس ہفتہ آسرا رہ گیا ہے، ساری کو سمجھتے تھے وہ لوگ. ہفتہ آسرا رہ گیا تو کئی یہودیوں نے آ کر مکہ بھی پڑاؤ ڈال دیا. تو یہی پیدا ہوگا. تو خبریں نکالتے تھے کہ قریش میں حمل والی عورت کون سی، یہ خبریں نکالتے تھے کہ قریش میں حمل والی عورتیں کون سی. عورتوں کو پتا ہوتا ہے فلاں امید سے، فلاں امید سے، فلاں امید سے انتظار میں رہتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. ایک فکری چیز ہے. اب جب دن بہت قریب آ گئے تو سب ایک دو دن میں ظاہر ہونے والے، ایک دو دن میں ظاہر ہونے والے، ایک دو دن یا گھر میں کسی کو پتا نہیں، ہمیں فضل عاملہ کو پتا نہیں، عبد المطلب کو پتا نہیں، عبداللہ کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر کے لوگ بہت آ رہے ہیں. تو جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تو اس رات میں انہوں نے کعبے کے قریب دھرنا ڈال دیا. یہودی دھرنے کا ڈالا یہ بیٹھے ہوئے کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا دین ساری دنیا میں پھیلے گا اور ساری دنیا کو انقلاب دے جائے گا، ساری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. خالی مکہ میں نہیں، انقلاب ساری دنیا میں. وہی ٹھہرے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت میں بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں وہ دیواریں گری اور گر کر بھی کھڑی ہو گئی. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا. اب کسی کو پتا نہیں کہ نبی ہونے والا ہے، یہ تو کسی کو پتا نہیں. اشارے سے مختصر تھوڑے تھوڑے، لیکن یقیناً طور پر نہیں کر سکتے کہ یہ لڑکا نبی ہونے والا ہے. وہ یہودیوں نے کہا تو پیدا ہو گئے. تو جو عالم تھے ان کے جاننے والے تھے، ہر دور میں ایک چیز کا عالم ہوتا ہے، اس کا فن ہوتا ہے، اس کا. انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا. صبح جو تحقیق کی تو پتا چلا کہ یتیم بچہ پیدا ہوا. اب یہاں آمدہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے جیسے بچے کی تربیت کے لیے کوئی انتظام ہوتا ہے، جہاں تک دودھ کا تعلق ہے تو بھی کھجور کھاؤ اور دودھ آئے گا، بچے کو دودھ پلاؤ. لیکن بچے کی تربیت، بچے کی نشو و نما، بچے کی دیکھ ریکھ، بچے کی، اس کے لیے ان کے والدہ کے پاس کوئی انتظام نہیں. عبد المطلب آئے
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچے جیسے پوتے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے. وہ آئے. جب عبد المطلب آئے تو کتابوں میں لکھا کہ ساتھ میں ان کے بیٹے بھی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. جب وہ آئے تو ساتھ میں ان کی عورتیں بھی آئی، جب آتی ہے دیکھنے کے لیے کیا ہے کیا ہے. تو عبد المطلب نے آمنہ سے کہا کہ بیٹا آمنہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا لڑکا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، لیکن ایک مجھے یار آنکھوں میں آنسو آیا آمنہ کے. وہ کیوں رو رہی؟ یہ کہ اس کا باپ نہیں ہے. اس کی تربیت کون کرے گا؟ جیسے کوئی باپ ہوتا ہے تو باپ زیادہ دھیان رکھتا ہے بچے کا. اس کی تربیت کو تو عبد المطلب نے جواب دیا، یہ جواب سننے دیتا. حالانکہ مشرک تھے لیکن سننے کی فطرت تھے. ایمان تو آیا نہیں ہے، اسلام تو بات کیا آئے گا. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس بچے کی فکر مت کر، اس بچے کی برکت سے اللہ ساری دنیا کو روزی دے گا. اس لوگوں سے پکاٹ ہو، اس کی برکت سے سب کو روزی ملی. سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابھی بھی اس کی کھانے کے واندے کہ ابھی بھی اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. عبد المطلب نے پیار کیا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانے کو بوسا دیا، اور وہ دوسرا اصل اپنے وہی بچپنے کی حالت ہوتی ہے چکاؤں میں لیا. اس دور کے اعتبار سے جو کچھ بھی دعائیں دینے کی ہوتی ہے اس دور میں ایک دعا دیتے تھے. ہماری شریعت میں دوسری دعا بتائی کہ کوئی بھی نیا بچہ پیدا ہو تو اس کی دعا ہماری شریعت نے بتائی، اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اسے نیک بنانا اور اسلام کے لیے بہترین یہ کام کرے. یہ ہماری شریعت کی دعا ہے. اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ تمہارا بچے پیدا ہو، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، تم نے یہ دعا دو، اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. تو اس زمانے کی تو ہماری شریعت کی دعا تو حضور نے بتائی، اور اس زمانے میں ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے، ماں باپ کو فرما بردار بنائے اور قسمت اچھی کرے. یہ دعا بھی تو بری نہیں ہے. اور ایک جملہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لات اور عزا کی حفاظت کرنے والا بنائے. بتوں کے نام ہوتے تھے لات اور عزا. لات، عزا، یغوث، نصر، یعوق، یہ 5 بڑے بڑے بت ہوتے تھے. لات، عزا، یغوث، نصر اور یعوق، یہ 5 بڑے بڑے بتوں کے سردار تھے. بڑے جیسے فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں نا، جبریل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل. تو قرآن میں بتوں کے نام اللہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ لات اور عزا، یعوق، نصر، یغوث کو پکارتے تھے. کہاں گئے سارے کے سارے؟ وہ تو خود مخلوق ہے. ضعف الطالب والمطلوب ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. وہ تو اتنے کمزور ہے کہ اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور ان کے پاس کوئی بھی مکھی آ کر جو لے کے کہیں میں جا کے چھڑوا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب کہ طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. اس کی تفسیر میں اللہ نے لکھا ہے اتنے کمزور ہے کہ یہ اپنے اللہ کو خود خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں. ارے کیا بھاؤ ہے اس کا؟ ہے تو 2000 بھی بہت مہنگی ہے، کچھ کم کرو بھائی، 1500 دے دینا. نہیں بہت مہنگی. اب ریٹ کر رہے ہیں. اللہ کا کوئی ریٹ ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ضعف الطالب والمطلوب. اب ایک رات گزر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں آئے ہوئے ایک رات ہو گئی.
اب وہ جو مبارکبادی دینے کے لیے آئے تھے عبد المطلب ہو یا ابو طالب ہو یا عباس ہو حمزہ ہو جو بھی ہو وہ تو سر کے سر چلے گئے. اب گھر میں تو خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ماں کو ایک ہی فکر کہ یہ لوگ تو سب آئے تھے سب چلے گئے لیکن یہ لوگ دیکھنا تو ہے مجھے اور میرے بیٹے کو یعنی زندگی نہیں گزار دی ہے. اور کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک جملہ یاد رکھ لیں ذرا حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں. ہمیشہ حق جو پلے گا مخالف فضاؤں میں پلے گا. اس لیے اسلام یہ مخالف فضاؤں میں پلے گا تو موافق نہیں ہوگی. ہماری اذانیں ہمارا دینی معاشرہ فضائے مخالف ہو اور یہ اسلام پلتا رہے گا پلتا رہے گا پلتا رہے گا پلتا رہے گا. تو یہ مخالف فضاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے. 2 راتیں گزر گئی. رشتے دار کبھی کبھار آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. مکہ مکرمہ میں چھوٹی سی بستی ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں رشتے دار ہے دوسرے کمرے میں لمبا درم مکہ تو تھا نہیں. پہلے 1 گھنٹے میں کہا کچھ منٹوں میں آدھے گھنٹے میں پورے مکہ کا سفر کر لو. آپ پورے مدینہ کا سفر کر لو. سامنے کے دل میں یہ بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے دل میں کہ رشتے دار آتے تو ہے لیکن رشتے دار خود فقیر ہیں. یہ خود فقیر ہے ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے. میرے بچی کی فکر مجھے کرنی ہے کہ میرے بچی کی تربیت کیسے ہو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا بستر لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تھی اور یہ پاس میں بیٹھ جاتی تھی تاکہ کوئی جانور وغیرہ کوئی چیز آ کر پریشان نہ کرے. لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے کوئی اور باہر کی بیٹھی ہے. اچھا بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ لوگوں کو بھیڑ مانگے نہ. بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جب باہر سے بنے قبیلے بنے ساتھ سے تائف سے جو قبیلے آتے تھے مکہ مکرمہ اور آ کر بچوں کو لے جاتے تھے پیسہ لیتے تھے بچوں کو پالتے تھے 1 سال 1.25 سال 1.5 سال. جیسے ہمارے اگر کشمیر ہے تو وہاں کی آب و ہوا ٹھیک شملہ دہرادون مسوری تو عربوں کا کشمیر تھا ہی اور اوپر کے قبیلے بنے ساتھ تو یہ لے کے بیٹھتی تھی تاکہ کچھ قبیلے والے جب آگے جاوے تو دیکھیں کہ ہاں ابھی اس کا بھی بچہ ہے تو اس سے پوچھو. اسی دوران یہ حلیمہ والا قافلہ آیا. انہوں نے دیکھا ہاں یہ بچہ ہے. حلیمہ نے بات کرنی شروع کی نام نہ کہ یہ بچہ کس میرا ہے. اچھا تو تم دو بھی ہم لے جائیں اس کو وہاں ہمارا قبیلے ہم نے کہا کہ ہاں. اب بھاؤ کا ہوتا ہے کیا ریٹ ملے گا کیا دو گے ہمیں ہم پالیں گے جدھر رکھیں گے. کل راملہ نے روتے ہوئے کہا کہ جیسے یہ بچہ تو یقین ہے یہ گھر ہے میرا تو گھر کے اندر آپ آ کے دیکھ لو کیا سامان ہے. یعنی میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دے سکوں. بس یہ کہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے اس اعتبار سے تم مدد کر سکو. تو حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں ساتھ تھے تو میں نے مشورہ کیا تو شوہر نے کہا نہ کتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے خالی ہاتھ واپس جائے اور بچہ بھی ایسا لے کے جائے جس کو کچھ پیسہ بھی نہیں ملے اجرت بھی نہیں ملے. نہ سختی سے انکار کیا. لیکن حلیمہ جو تھی ان کے دل میں یہ تھی کہ وہ یتیم بھی یتیم لیکن شوہر نے کہا نہ تو اٹھایا بچہ جیسے اٹھایا
اٹھا بچہ نہیں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے دونوں چل گئے. اس پر ڈالنے پر بہت اثر چوٹ نہیں, دل ٹوٹا. یہ میں یعنی اس درجے کی جو میرے بچے کو وہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں, میرے بچے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. بعض مرتبہ دل ٹوٹتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, آدمی دعا نہیں مانگتا, پھر بھی اس کے جذبات کو اللہ سن لیتا ہے. اب پورے مکہ میں حلیمہ نے ان کے شوہر نے رشک کیا بچہ ملے, کیوں ان کو بچے ملا ہی نہیں. وجہ کیا ان کو نہیں ملنے کی کہ ان کے حلیمہ کے پیڑ سے بچہ تھا, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے کو دیکھے گا کہ اپنے بچے کو دیکھے گا, تو ان کو کسی نے دیا ہی نہیں, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا ہی نہیں, یتیم ہونے کی وجہ سے. اب واپس گھوم پھر کر وہی آئے. اچھا بھی ہم لے جاتے ہیں, ہمیں تو بچہ ملا نہیں, تو اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جب بچے کو لے جاتے تھے تو ایک ٹیسٹ ہوتا تھا, ٹیسٹ, ایک انٹرویو. وہ انٹرویو میں پورا مکہ جمع ہوتا تھا. انٹرویو کا مطلب ہے کہ ایک امتحان لیتے تھے, اور وہ امتحان یہ ہوتا تھا کہ وہ لے جانے والی جو عورت ہوتی تھی وہ بچے کو اٹھا کر اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈالتی تھی, وہ بچہ دودھ پینا شروع کر دے اور بچہ اس کی سینے سے لگ جائے. سمجھ لو کہ یہ ان کا یعنی برابر ہے حساب کتاب. یہ اس زمانے کا ٹیسٹ ہوتا تھا. بات کیا ہو گئی, عبد المطلب کو کہہ دیا خوشخبری, مبارک مبارک, گھر میں خاندان میں کوئی مل گیا, قافلہ مل گیا جو لے جائے گا محمد کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نامے, ہر نام کی تفصیل یہ میں نے میری کسی کتاب میں جمع کر دی ہے, اور حرم شریف میں پہلی سب پر سنکون کے سارے نام لکھ دیے. اب وہ ٹیسٹ کا وقت آیا تو عبد المطلب بھی آ گئے, حضرت بھی آ گئے, اور سامنے نیچے بیٹھی وہ اٹھی پر حلیمہ, تو فوراً بچہ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ دودھ اسے پلا. دودھ پلانا شروع کیا تو حضور نے وہ بولیے نہیں دیا کا مطلب سودا کینسل. میرا مطلب یہ ہے کہ مطلب جمنے نہیں ہے بیٹا کینسل. آج معاملہ بہت ٹینشن کہ بڑی مشکل سے معاملہ ملا اور یہ مطلب دودھ نہیں دے رہا ہے. بالکل عام طور پر عورتیں جو ہے بائی چھاتی دیتی ہے, تو بائی چھاتی نہیں ہوتی. بہت کوشش کی سب کے سامنے, لیکن یہ بول رہے اور جب بہت زیادہ کوشش کرنے لگے تو حضور نے اتنی چیخ ماری بچپن میں, مکہ ہل گیا. اب کیا کریں, تو ایک بوڑھی عورت پیچھے کھڑی تھی, اس نے کہا کہ بھائی ایک چھاتی نہیں لیتا تو دوسری چھاتی دے. اب بات سمجھ میں آئی کہ ہاں تو دوسری چھاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لے لی اور دودھ پینا شروع کر دیا. دنیا میں آتے ہی انصاف قائم کر دیا ہے کہ ایک چھاتی میرے لیے ہے, ایک چھاتی میرے وزائی بھائی کے لیے. یہ پہلا انصاف تھا, یہ اللہ پال رہا ہے. حالانکہ اللہ چاہتا تو جنت سے ہو سکتا تھا, اللہ چاہتا تو جنت سے جو ہے جھولا بھی آ سکتا تھا, جنت سے کام والی بھی آ سکتی تھی, سب کچھ ہو سکتا تھا. کیا کرنی تھی؟ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے, یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھتا. اب بات طے ہو گئی کہ سفر ہے, جانا ہے, تو عبد المطلب نے کیونکہ بڑے یہی تھے, یہ کبھی جانے سے پہلے
تم لے جاؤ میرے بچے کو تو میں تھوڑا سا پیار کر دوں. اٹھنے پر تھی وہ حلیمہ کے شوہر کو اٹھا کر عبد المطلب کو دیا. عبد المطلب نے بہت پیار کیا اور بہت روئے ہچکا مار بات. جب وہ روئے تو پورا خاندان ہوا. رونے کے بجائے بچے یہ تھی. آپ نے تفصیل انشاءاللہ آئندہ پوری کریں گے. www